تو حاضرین محفل، ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہیں میں سب سے پہلے یہاں پر دعوت دینا چاہ رہی ہوں، حالانکہ یہ ان کا مقام نہیں ہے۔ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت جن کے بارے میں یہاں پر یہ کہنا بجا ہوگا کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہیں، جو اپنی ذات میں نہ صرف ایک ادارہ ہیں بلکہ آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کی خواہش تھی کہ وہ جو بھی کریں وہ پہلی عورت ہو کر کریں، اور بہت حد تک آپ اس میں کامیاب بھی ہوئی۔ اگر ہم لوگ بات کریں براڈ کاسٹر کی، ہم لوگ بات کریں پروڈیوسر کی، رائٹر کی، یا ہم لوگ معاشرتی حوالے سے بات کریں، سماجی حوالے سے بات کریں، یا ہم لوگ بات کریں جناب فیض احمد فیض کی صاحبزادی کی، تو وہ ایک نام جو ہماری سماعتوں میں گونجتا ہے وہ نام ہے محترمہ منیزہ ہاشمی کا۔ اور آج ہم سب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ اس خوبصورت پروگرام کا حصہ ہیں۔ تو میں سب سے پہلے محترمہ منیزہ ہاشمی صاحبہ کو اس خوبصورت تقریب میں نہ صرف ان کا استقبال کرتی ہوں پروگریسو تھاٹس انٹرنیشنل کی جانب سے، بلکہ میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی شہادت کے حوالے سے، یا آج کے اس پروگرام کے حوالے سے جو ہم ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ۔ میری آواز آ رہی ہے آپ سب لوگوں کو؟ جی شکریہ، بہت شکریہ عائشہ اس تعارف کا، اور سیفی صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ مجھے مدعو کیا گیا، حالانکہ وقت ذرا سا لیٹ ہو گیا ہے اور میری کچھ طبیعت ہلکی سی ناساز ہے، تو میں نے اس لیے گزارش کی تھی کہ مجھے پہلے بات کرنے کا موقع دے دیں تاکہ اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہ دوں۔ ہیلو وکٹوریا، اٹس ویری گڈ ٹو آئی کانٹ سی یو بٹ obviously you are there and welcome to this seminar۔ تو اب چونکہ زیادہ تر لوگ اردو ہی میں بات کر رہے ہیں، تو میں بھی جتنی بھی اردو مجھے آ سکتی ہے یا آتی ہے میں اسی میں بات کروں گی۔ میری یہ خوش قسمتی یوں رہی کہ میں براڈ کاسٹر، آپ نے مجھے کہا بالکل صحیح ہے، میں بات مختصر ہی کروں گی۔ میں نے پی ٹی وی میں، پاکستان ٹیلی ویژن میں 40-42 سال گزارے، اور اس میں ایسا موقع آیا کہ جب میں ایک ایسے پروگرامز کر رہی تھی جس میں خواتین کی میں انٹرویو کر رہی تھی، تو مجھے یہ موقع ملا اس وقت، اور مجھ سے کہا بھی گیا اور سجیسٹ بھی کیا گیا، اور میں ظاہر ہے اس موقع پہ بالکل جسے کہتے ہیں اچل کے پڑی، کہ اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کا انٹرویو کرنا چاہیں گی؟ تو میں نے کہا جی نیکی اور پوچھ۔ تو لہٰذا میں اپنی ٹیم لے کے اسلام آباد پہنچی، اور میں نے وہ انٹرویو کیا جو کہ سننے میں آیا ہے، اس وقت بتایا گیا تھا مجھے کہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا پہلا انٹرویو تھا جو انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کو دیا تھا یا کسی بھی ٹیلی ویژن اسٹیشن کو دیا تھا۔ تو یہ میری خوش قسمتی ہے۔ وہ جو 1 گھنٹہ میں نے ان کے ساتھ گزارا، اور کس قدر خیر وہ انٹرویو میرے پاس موجود ہے، اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو میرا جو یوٹیوب چینل ہے تم جو چاہو تو سنو منیزہ ہاشمی کے ساتھ، اس پہ یہ اپلوڈڈ ہے، وہ دیکھیے آپ۔ وہ جو ظاہر جس طرح ہوتا ہے کہ کہا گیا مجھ سے کہ جی آپ نے سوال بھیجنے ہیں وزیر اعظم صاحبہ کو، تو میں نے سوال بھیجے، لیکن میری کچھ عجیب سی عادت ہے کہ میں کر تو دیتی ہوں جو مجھے کرنا ہو، لیکن میں کچھ اپنا راستہ بھی نکال لیتی ہوں۔ تو ظاہر ہے سوال وہی شروع کیے میں نے جو انہوں نے کہے، اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو 2 منٹ میں اس میں بھی لگا دیتی ہوں کہ وہ موقع کیسا تھا کہ جب ان کے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہم لوگ تھے، اور ظاہر ہے جلدی پہنچ گئے، سب تیار ہو گئے، اور پھر جسے کہتے ہیں ایک سنسنی سی پھیلی، ایک ٹینشن سی ہوئی، اور ایک دم سے کچھ سب لوگ کچھ پریشان سے ہوئے، تو معلوم ہوا کہ وزیر اعظم صاحبہ تشریف لا رہی ہیں۔ کمرے میں آئیں، بیٹھی، تو فرد اللہ بابر صاحب جو بہت ہی عزیز ہمارے دوست بھی ہیں، اور انہوں نے میرا تعارف کرایا، اور ظاہر ہے والد صاحب کا، فیض احمد فیض صاحب کا کرایا، تو ان کی یوں کر کے انہوں نے میری طرف دیکھا، کہنے لگی یور فادر اینڈ مائی فادر گڈ فرینڈز۔ آئی سیڈ یس میم آئی نو دیٹ۔ تو بیٹھی، اس کے بعد مائکرو فون ان کو لگا اور ہم نے باتیں شروع کی۔ وہ 3-4 سوال ایسے تھے جو میں نے شروع میں کیے، جو کہ ان کو شاید کسی نے بتا دیے ہوں گے۔ اس کے بعد اٹ واز 1 to 1، اور بہت اچھا لگا۔ میں نے بڑے ان سے سوال تھوڑے سے ایز اے وومن بھی کیے، ایز اے پولیٹیشین بھی کیے، ایز اے مدر بھی کیے، ایز اے وائف بھی کیے۔
اور ایک سوال جو میں سمجھتی ہوں آپ لوگوں کو شاید اچھا لگے سن کے, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھیے گا, میرا جو ایکچوئل ریکارڈنگ ہے ساری اپلوڈڈ ہے, کہ بات پولیٹیشنز کی ہو رہی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا وزیر اعظم صاحبہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جو زندگی ہے, اپنی نجی زندگی جو ہے, پرسنل زندگی میں اور پولیٹیکل زندگی میں کیا فرق ہے. یہ سوال ان کے سامنے جسے کہتے ہیں اپرووڈ نہیں تھا, لیکن میں نے پوچھ دیا. تو کہنے لگی ہاں مجھے یاد ہے کہ میں, اب مجھے بھول گیا کون سا ملک انہوں نے کہا تھا, کسی اسکینڈینیوین ملک کی بات کی تھی, اور انہوں نے کہا, کہنے لگی کہ ہاں مجھے یاد ہے میں وہاں گئی تھی, تو وہاں کی وہ پرائم منسٹر مجھے ملی اور ان سے بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میرا بھی کام بڑا سخت ہے, میں جب گھر آتی ہوں تو گھر آ کے پھر مجھے اپنے گھر کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں اور باقی جو بھی ہے اس طرح سے. تو کہنے لگی میں جب واپس آئی تو میں نے آصف سے کہا, میں نے کہا آصف دس از واٹ آئی ہرڈ. تو کہنے لگا, he turned to me and he said yes that is in her country, in Pakistan it is different. تو مجھے بڑا مزہ آیا اس سوال کا. وہ سوال اگر آپ دیکھیں تو اس پروگرام میں بھی ہے. خیر باہر اس کے بعد چائے پی اور ہم نے بہت کارڈیلی اور بہت افیکشنیٹلی ہماری بات ہوئی. اس کے بعد وہ چلی گئی. میں آج اس پروگرام کے حوالے سے, اس کے بعد میری بی پی صاحبہ سے ملاقات نہیں ہوئی, وہ بھی نہیں سکتی تھی ظاہر ہے, اور پھر اس کے بعد پھر وہ ایک جو کہتے ہیں جسے کہتے ہیں ٹریجک دن تھا جب وہ ہم سے جدا ہو گئی. وہ دن بھی مجھے یاد ہے, ایپیسوڈ. لیکن میں صرف آج یہ کہنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ لوگوں سے اجازت لوں کہ میں جو کنٹریبیوشن بی بی صاحبہ کے سمجھتی ہوں, جو بے نظیر صاحبہ کے سمجھتی ہوں, دیٹ از ٹورڈز دی امپاورمنٹ آف ویمن آف پاکستان. اس خاتون نے, اور مجھے بھی یاد ہے کہ آخری سوال میرا اسی سے تھا, اسی بارے میں تھا میرا سوال, اور میں نے یہی کہا, میں نے کہا میڈم پرائم منسٹر آپ یہ بتائیے کہ خواتین کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کرنا چاہتی. اور انہوں نے وہ بڑی سادگی سے بیان کیا اس پروگرام میں کہ میں چاہتی ہوں کہ خواتین, پاکستانی خواتین کو یہ اپلفٹنگ ہو, ان کو ایسے مواقع دیے جائیں جو مواقع انہیں آج تک نہیں مل رہے, اور میری پوری کوشش ہوگی. اور اس طرح سے کر کے انہوں نے بہت اچھا جواب دیا. اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہی ہے کہ آگے پھر انہوں نے کیا کام کیے. وہ پولیس اسٹیشن جو تھے, جو ویمن بینک جو تھے, اور بھی انہوں نے جگہ جگہ. اور سو یہ میں ذرا سے صرف وکٹوریا کی بھی بات کرنا چاہتی ہوں that my belief in the first woman prime minister was strengthened by the fact that she was so connected to the women of Pakistan, and she was connected to their empowerment, and she did everything she could during both her tenures of what she could do, how she could move forward. Of course, she was constrained and restricted, and obviously there were other she couldn't do exactly how she probably envisaged it, and she unfortunately was not there long enough for her to carry her ideas and her plans through. لیکن جو باتیں انہوں نے سوچی خواتین کے بارے میں, پاکستانی خواتین کے بارے میں, جو امپاورمنٹ کی باتیں انہوں نے سوچی, جو انہوں نے چاہا, انہوں نے تھوڑا سا کیا, انہوں نے کر دکھایا. ہر فورم پہ, جتنے بھی فورمز پہ میں نے انہیں دیکھا ہے اور سنا ہے, تو اس پرائم منسٹر, ہماری پرائم منسٹر نے ہمیشہ عورتوں کو آگے لانے کی بات کی ہے, اور اونچا کرنے, ان کا رتبہ اونچا کرنے کی بات کی, ایکول رائٹس کی بات کی ہے, مردوں کے ساتھ برابری کی بات کی ہے. اور آج اگر ہم دیکھیں, میری عمر اب ظاہر 70 سے اوپر ہو چکی ہے, اور آج اگر ہم دیکھیں اور میں دیکھوں کہ جب میں نے کام شروع کیا تھا تو کتنا فرق تھا, اور آج جب میں دیکھوں تو آج کی جو لڑکی ہے, لڑکی میں اس لیے کہتی ہوں نوجوان لڑکی, میرے گھر میں 2 نوجوان لڑکیاں ہیں ماشاءاللہ, میری پوتیاں ہیں, ایک 17-18 سال کی ہے, ایک 14-15 سال کی ہے. میں ان کو جو مواقع مل رہے ہیں, جو ان کی سوچ بدل رہی ہے, جو ان کو انکریجمنٹ مل رہی ہے, سپورٹ مل رہی ہے, تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اس میں بے نظیر بھٹو کا اور اس وقت کے دور کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر آپ میڈیا کو دیکھیں تو دیکھیں میڈیا کتنا آگے نکل چکا ہے, خواتین کہاں نہیں پہنچ گئی ہماری. ہاں ابھی کمی ہے, بے شک کمی ہے. یہ کمی جو ہے یہ کتنے سالوں کی ہے, تو یہ ایک دن میں, ایک سال میں, ایک صدی میں پوری نہیں ہو سکتی. لیکن خواتین آگے بڑھ رہی ہیں, they are moving forward, and they are also taking good strides in establishing themselves as leaders of tomorrow. چاہے وہ ہماری فوج میں ہیں, چاہے وہ ہماری اسپیس میں ہیں, چاہے سائنس میں ہیں, چاہے میڈیسن میں ہیں.
I mean, there is no forum now in Pakistan where women are not moving forward. The numbers are small, yes. The numbers are still very small. The gender equity is not there, but the equity, एक तो हमें opportunities नहीं मिल रही हैं, तो अभी वक्त लगेगा. लेकिन पाकिस्तानी खातून अब आगे बढ़ रही है, and I find myself extremely hopeful that the woman of Pakistan, the girl child of Pakistan, the girl of Pakistan, the young woman of Pakistan will definitely make herself a person that the world is going to be proud of. आप मलाला को देख लीजिए, आप कितनी और इस तरह की नौजवान खवातीन को देख लीजिए हर फील्ड में, whether it's sports, I mean they are amazing. मैं इस वक्त चेयरपर्सन लाहौर आर्ट्स काउंसिल हूँ, तो मैं ऑनलाइन हर हफ्ते एक प्रोग्राम करती हूँ जिसका नाम है रोशन सितारे. उस प्रोग्राम में हम ऐसी ऐसी खवातीन को, बच्चियों को ढूंढ के लाते हैं जिन्होंने कोई ना कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उनका नाम और उनके मुल्क का नाम आगे बढ़ रहा है. And I am amazed at how our women are actually moving ahead. So I think the start definitely can be given to, or the credit of that empowerment for women definitely goes to the first female Prime Minister of Pakistan. And I am so proud that I was part of that era in which I was there and I saw the first female Muslim Prime Minister of the world take oath. And the feeling of pride and the feeling of immense happiness, I can never forget that day. Thank you very much, everybody, for inviting me. Thank you, Saifi Saab, and thank you, Ash. It is extremely necessary and important for forums like this to be available to people here and there and everywhere. And I think this is a terrible thing to say, but I think one of the positive things that has happened with COVID is the fact that we have dragged Pakistan into the 21st century and put it online. And because of that, our voices are being heard and our faces are being seen. And of course, our thoughts are being shared. So thank you very much to this forum for inviting me and for giving me this opportunity to speak. And I am very proud that I'm very proud to be a Pakistani. I have always been proud to be a Pakistani. That is something that I have not learned, but that's something that I have observed. And that's something that I should say, has been in my genes from my father and my mother. And I am happy to be here today and to share my few thoughts. There are many other thoughts that I would perhaps do so at another forum. But thank you very much. And I think you're doing a very good job, Saif Saab, and a very good job, Ashi. And how you persuaded me to be awake at this time at night is